اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد صاحبان ایمان مومن مومنات۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے وصیت کرتے ہوئے 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ دعا کرتے ہیں اپنے لیے یا کسی اور کے لیے تو ان کی دعا کو اللہ تعالی رد نہیں فرماتا، یعنی ان کی دعا درجہ قبولیت تک پہنچتی ہے۔ آئیے بارگاہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جا کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ وصیت جو آپ نے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا وہ کون سی ہے؟ تو ملتا ہے روایت میں کہ اوصى بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی اربعۃ لا ترد لهم دعوۃ امام عادل ووالد لولدہ والرجل يدعو لأخیہ بظہر الغیب والمظلوم یقول اللہ جل جلالہ وعزتی وجلالی لأنتصرن لک ولو بعد حین۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وصیت میں کہ یا علی 4 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا شخص امام عادل کی دعا، وہ چاہے اپنے لیے مانگے یا کسی اور کے لیے دعا مانگے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ دوسرا والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں، اگر کوئی والد اپنی بیٹے کے حق میں یا بیٹی کے حق میں، اولاد حق کے حق میں دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تیسرا اس انسان کی دعا جو اپنے دینی بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں کرے۔ یقیناً ایک دوسروں کو دعاؤں میں یاد رکھیں، یقیناً آپ لوگوں کی دعائیں کسی دوسرے کے حق میں جب مانگی جاتی ہیں تو اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری مظلوم کی دعا، وہ مظلوم کے جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس کے حق کو چھینا گیا ہو، جس پر زیادتی کی گئی ہو، اگر کوئی شخص اس سے دعا کرتا ہے یا وہ اپنے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ امام عادل باپ کی اپنی اولاد کے لیے، اور ایسے مومن انسان کی جو کسی دوسرے مومن کے لیے دعا کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ چوتھا اور آخری مظلوم شخص کی، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر مظلوم سے کہتا ہے کہ میں تیری مدد کروں گا اگرچہ مدتوں کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے آپ ان افراد سے خود بھی دعا کے لیے کہیں، اور اگر کوئی والد ہے تو اپنے اولاد کے لیے دعا کریں، اور اپنے دینی بھائیوں کے لیے دعا کریں، مظلوم سے دعا کروائیں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ تو سننے والے مومنین سے عرض ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے، لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ مومنین تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔